علماء کرام کو لوگ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، بڑی گری ہوئی نظر سے لوگ دیکھنے لگے، یہ سوچ کر کہ یہ 5,000 10,000 ماہانہ کمانے والے لوگ ہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ یہ مجھے سلام کریں۔ ایک سرمایہ دار مالدار کسی کرسی پہ بیٹھا ہو، عالم کا گزر ہو رہا ہو، تو وہ محبت پیش نہیں کرتا کہ میرے در سے عالم گزر رہا ہے، کھڑے ہو کر عالم کا استقبال کر کے مصافحہ معانقہ کر لیں، الٹا وہ انتظار میں رہتا ہے کہ میری حیثیت کو دیکھ کر یہ مجھے سلام کرے۔ اس ٹوپی داڑھی والے کی کیا حیثیت؟ مولوی 5-7 ہزار روپے ماہانہ کماتا، یہ تو مجھ سے ڈھیر پیچھے ہے، میرے چاہنے والے تو بہت ہیں، ان کے اتنے چاہنے والے ہوں گے بھی کیسے؟ آج تو چاہت اسی کی ہوتی جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس درہم و دینار ہو، ان کے پاس تو اتنے مال نہیں، درہم و دینار نہیں، پھر ان کی چاہت ویسی کیسے ہوگی جیسی میری چاہت ہے؟ لوگ یہ سوچے رہتے ہیں اور بڑی حقارت سے دیکھتے، بڑی کمظرف سمجھتے، بہت کمزور سمجھتے۔ لیکن ایک مزاج دینا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا جو ماہانہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کماتا ہے، پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، آپ نے ہر وقت دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی جلدی میں رہتا، کبھی پریشان حال نظر آتا، کبھی لوگوں کے بیچ کہتا کہ ہمارے پاس یہ نہیں، وہ نہیں، فلاں نہیں، وہاں ہمارا چیمبر ہوتا، وہاں کے لیے میں انتظام کر پاتا تو فلاں شہر میں میرا مکان ہوتا، یعنی آگے بڑھنے کی باتیں کرتا دنیا کے حوالے سے۔ وہ خوش نہیں نظر آتا، وہ خوشیوں کا اظہار نہیں کرتا، اور اتنا خوش نہیں رہتا بظاہر جتنا خوش 5-7 ہزار روپے ماہانہ کمانے والا ایک عالم دین رہتا ہے۔ تب انسان اس سے سوال کرتا، جب اس سے جواب نہیں بن پاتا تو خود سے سوال کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو 1-1.5 لاکھ کما رہا، میں بھی تو اس سے کم نہیں، ہمارے پاس بھی دولت کی کمی نہیں، ہمارے پاس بھی حویلی ہے، مکان ہے، زمین ہے، سب کچھ ہے، عالم کی طرح میں خوشحال کیوں نہیں ہوں؟ تو سنو، یہ علماء کرام کی خوشحالی، علماء کرام یہ مال پہ، درہم و دینار پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں۔ نبی کونین نے دعا کی ہے کہ جو میری حدیث کو پڑھے دوسروں کو پڑھائے، اللہ اس کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے۔ 5-7 ہزار روپے ماہانہ کما کر یہ جو خوش رہتے ہیں، یہ مال و متاع کی بنیاد پر نہیں، یہ میرے نبی کی دعا کی برکت ہے کہ ان کے چہرے میں آج بھی ہریالی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یاد رکھنا وہ کوئی اور ہوگا جس کی دعا رد ہوتی ہوگی، میرے آقا کریم کی دعاؤں میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ ہاتھ اٹھتے ہی، ہاتھ بعد میں نیچے آتے مصطفیٰ کریم کے، دعا پہلے باب اجابت سے ٹکرا جاتی۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سبحان میرے اللہ۔ مصطفیٰ کریم نے علماء کے لیے دعا کی ہے، اس لیے یہاں سے آپ پیغام لے کے جائیں کہ کسی عالم کی عزت آپ اس لیے نہ کریں کہ وہ مال والا ہے، وہ دولت والا ہے، عالموں کی عزت اس نظریے سے کریں کہ یہ مصطفیٰ کے در کا فقیر ہے، اور جو مصطفیٰ کے در کا فقیر ہوتا ہے وہی تو زمانے کا امیر ہوتا ہے، وہی تو زمانے کا سلطان ہوتا ہے۔
دیکھنے والوں نے بہت کچھ دیکھا، انشاءاللہ ڈیپلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور آج تقریر سے پہلے ایک مزاج پھر میں دینا چاہتا ہوں۔ شہروں میں بسنے والے لوگ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدارس میں بھیجتے نہیں، یہ سوچ کر آج کے زمانے میں، ڈیولپ یافتہ زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں، جب دنیا کے لوگ پروگریس کر رہے ہیں، دنیا کے لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، یہ مدرسے والے وہی چٹائی، وہی تپائی، اس سے آگے کی سوچتے کہاں ہیں؟ پھر ہم اپنے بچے کو مدارس میں کیوں بھیجیں؟ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے کیوں بھیجیں؟ یہ تو خود کفیل نہیں ہو پائے گا، اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر پائے گا، یہ سوچ کر اپنے بچوں کو کوئی مدارس میں نہیں بھیجتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، زمانے کا آپ امیر ہو، زمانے کا آپ سرمایہ دار ہو، زمانے کا آپ مال والے ہو، 3 بیٹا آپ کے پاس ہے، ایک کو عالم بناؤ، ایک کو حافظ بناؤ، ایک کو پروفیسر بناؤ، اور جسے پروفیسر بناؤ اسے بھی دین کی تعلیم دو، اور جسے حافظ بناؤ، جسے عالم بناؤ، یہ نہ سوچو کہ میں نے اسے عالم بنا دیا ہے، میں نے اسے قاری بنا دیا ہے، میں نے اسے حافظ بنا دیا ہے، یہ زمانے کے لحاظ سے بہت کم کمائے گا، اس لیے یہ بھوکا مرے گا، بھوکمری کا شکار ہو جائے گا، ترقی نہیں کر پائے گا، ڈیولپ نہیں کر پائے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، رزق دینے کی ذمہ داری کسی بندے کی نہیں ہے، ہمارا یار رزق دینے والا تو پروردگار ہے۔ ارے کل کے لیے جو اپنے چونچ میں پرندہ دانا دبا کر نہیں رکھتا ہے، جب ان پرندوں کو اللہ بھوکا نہیں مارتا ہے تو مصطفیٰ کی حدیث قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ بھوکا کیسے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ اے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور کچھ لوگ یہ سبحان سوچتے اللہ، کہ سبحان غریب ہے، اللہ۔ کچھ لوگ یہ سوچتے کہ غریبی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اس لیے اپنے بیٹوں کو عالم نہیں بناتے۔ علی اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب، خاص کر شہروں کے حالات کو دیکھیے، کوئی جماعت کے لوگ آتے، نماز دکھا کر بظاہر اور اپنا حلیہ دکھا کر، چند دنوں کی پرہیزگاری دکھا کر سنیت کی شبیہ کو داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، سنیوں کو اپنے صف میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بیٹے کو پروفیسر مت بناؤ، اپنے بیٹے کو انجینئر مت بناؤ، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر مت بناؤ، لیکن اپنے بیٹے کو آپ جہاں ڈاکٹر بناتے ہو، انجینئر بناتے ہو، پروفیسر بناتے ہو، وہیں پہ آپ اپنے بیٹے کو اتنا بڑا عالم بنا دو، یا کم سے کم تعلیمات اسلام سے اس حد تک روشناس کر دو کہ آپ کا بیٹا جب ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے تو وہ کسی کے جھانسے میں نہ آئے، وہ سائل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ تم نے کتنا عمل کیا ہے، تم نے کتنا دستور اسلام کا پالن کیا ہے۔ سن ہمارے ماں باپ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہمارے علماء نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب تمہارے طرح جماعتی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے طرح وہابی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ جب ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ کھول کے سمجھ لیں۔ سبحان اللہ، اے نعرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے بیٹوں کو اس قابل بناؤ۔ آج لوگ پروگرام سب میں آتے ہیں، یہ تلخ حقیقت ہے، خطیبوں کی ایکٹیویٹی دیکھنے آتے ہیں، خطیبوں کا تیور دیکھنے آتے ہیں، نعت خانوں کا ترنم سننے آتے ہیں، آواز سننے آتے ہیں۔ نہیں، اب وہ دن لد گئے جب آپ وقت گزاری کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج آئیں تو یہاں بیٹھ کے عہد کیا کریں، آپ آئیں تو یہاں پہ سنبھلنے کے لیے آئیں۔ سنبھلنے کے لیے آئیں گے بھی کیسے مسلمان؟ وقت گزاری کرتے تو وقت برباد ہوتا ہے نا، وقت ضائع
ضائع ہوتا ہے نا، یاد رکھنا میرے ملت کے نوجوانوں، مجلس رسول میں جب کوئی آتا ہے اور صدق دل سے مصطفیٰ کونین کی باتوں کو سنتا ہے، علماء کی زبانی کبھی آیات قرآنیہ کی تلاوتوں کو سنتا ہے، تو وہ جب تک بیٹھا رہتا ہے عبادتوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، اس لیے کہ یہ نبی کی مجلس ہے، یہ مصطفیٰ کونین کی مجلس ہے۔ جو نبی کی مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے وہ اپنے وقتوں کو برباد نہیں، اپنا وقت دے کر اپنی زندگی کو آباد کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آباد کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں پہ جب آئیں تو اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے آئیں، اپنے بیٹوں کو آپ عالم بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عالم بنانے کے بعد اسے کوئی مدرسہ میں رکھیں، نہیں۔ آج آپ کے پاس کوئی مہنگی چیز ہو، کسی کے پاس سونا ہو تو گھر کے دروازے پر رکھتا ہے کیا؟ بولیے نا، کسی کے پاس سونا ہو تو گھر کے دروازے پر رکھتا ہے؟ نہیں، سونا ہو تو گھر کے دروازے پر نہیں، اندر میں رکھتا ہے، تجوری میں رکھتا ہے، تالا لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہنگی چیز ہے، وہ قیمتی شے ہے، اس پہ ڈاکہ ڈالنے کا زیادہ امکان ہے، چوری کرنے کا زیادہ امکان ہے۔ اگر کوئی دروازے پر رکھ دے تو بتائیے چوری ہوگی کہ نہیں؟ کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا، پھر اسے کہاں تلاشے گا، کہاں اس کے تلاش میں کہاں کی خاک چھانے گا۔ اس لیے انسان جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے زیادہ محفوظ بنانے کے لیے اندر تک خانے میں رکھتے ہیں کہ یہ قیمتی شے ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، یہ قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ معلوم ہوا، پتہ چلا، انسانوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہر قیمتی شے کی حفاظت کی جاتی ہے، ہر قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، اسے اندر تک خانے میں رکھ کر کبھی اس کی حفاظت کی جاتی ہے، کبھی تالا لگا کر حفاظت کی جاتی ہے، کبھی دروازہ بند کر کے حفاظت کی جاتی ہے۔ ہر قیمتی چیز کی لوگ حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آپ مومن ہو، نبی کے بتانے پر آپ نے خدا کو ایک مانا ہے، مصطفیٰ کونین کو آپ نے اللہ کا حبیب مانا ہے، اللہ کا رسول مانا ہے۔ آپ کو زمانے سے یہ مزاج مل چکا ہے کہ ہر قیمتی چیز کی چڑھ بڑھ کر حفاظت کی جاتی ہے، تو جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اس لیے اگر قیمتی چیز کی لوگ حفاظت کرتے ہیں تو مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اب سب سے مضبوطی سے ہمیں ایمان کی حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ایمان کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے بزرگان دین کے طریقوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، بزرگان دین کے طریقوں کو نظروں کے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہوگا، ویسے ہی ہم ایمان کی حفاظت کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، آج مسلمان اس طرح سے بے توجہی کے شکار ہو گئے ہیں، دنیا کے لوگ آج مسلمانوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے رہنماؤں کی اہمیت نہیں سمجھی ہے، مسلمانوں نے اپنے خیر خواہوں کی اہمیت نہیں سمجھی ہے۔ مسجد کے مصلی تک صرف ملاؤں کو سمجھتے ہیں، مسجد کے مصلی تک صرف اماموں کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، آپ کا امام اگر آپ کی قیادت کرنے کا لائق ہے تو اسے اپنا قائد بنا لو، اس لیے کہ آپ کا امام آپ کا جس طرح سے خیال کر سکتا ہے دوسرے کسی میں وہ جگر نہیں ہے کہ آپ کا اس انداز سے خیال کر سکے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج عوام سے علماء آتے، شعراء آتے، آکے دیکھیے کس طرح سے پسماندگی چھائی رہتی ہے۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر لوگ آتے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کریں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ آج لوگ آتے، کہنا پڑتا ہے کہ کہیے سبحان اللہ، آدھا وقت تو اسی میں گزر جاتا کہ کہنا پڑتا ہے کہیے سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ۔ لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ آکے بیٹھتے اور محبت سے دل سے اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کرتے رہتے۔ آج یہ سمجھتے لوگ
کہ ہم نے رب کی پاکی بیان کی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں، یہ توفیق الہی ہے کہ ہم رب کا نام لے لیتے ہیں، وحدہ لا شریک کی کبریائی بیان کر لیتے ہیں، رب کی پاکی بیان کر لیتے ہیں. ورنہ جب اللہ چاہتا ہے نا، ہم تو انسان ہیں، ہم تو آدمی ہیں، جب اللہ چاہ لیتا ہے تو کنکروں سے بھی اپنا تذکرہ کرا لیتا ہے، پتھروں سے بھی اپنا تذکرہ کرا لیتا ہے. سبحان اللہ. کوئی کہے نہ کہے، کوئی اگر سبحان اللہ کا بھی دیا، الحمدللہ کا بھی دیا، تو لگتا ہے کہ ہم ہی ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اگر توجہ سے سن رہے ہیں اور تقریر سننا جانتے ہیں تو ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیجئے اللہ اکبر. ایسے نہیں، طاقت کے لیے کہہ لیجئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. دیوانے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. جب آپ اللہ کا نام لیں، رب کی پاکی بیان کریں تو یہ نہ سوچے کہ ہم ہی صرف رب کی پاکی بیان کرتے. اہل اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. موسیٰ کلیم اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جب اپنی قوم سے بیزار ہو گئے تو ایک جنگل میں گئے، ایک جنگل میں گئے. بنی اسرائیل سے بار بار مخاطب ہو کے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے احکامات کو پڑھ کے سناتے، کہتے اللہ کا یہ حکم ہے. جو حکم موسیٰ کلیم سناتے اس کا کچھ الٹا کرتے. بنی اسرائیل اس کا کچھ الٹا کرتے. جب اپنی قوم سے بیزار ہو گئے تو ایک جنگل میں گئے. توجہ سے سنیے، ایک جنگل میں گئے اور جنگل میں جانے کے بعد سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے ہاتھوں کو دراز فرمایا، کہا میرے مالک، کائنات میں اس وقت کوئی نہیں ہے میرے سوا اور میرے بھائی ہارون کے سوا تیرا نام لینے والا. کائنات میں اس وقت کوئی تیری پاکی بیان کرنے والا نہیں ہے، کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ایک جنگل میں بیٹھ کر یہ جملے دہرا رہے تھے، ہاتھوں کو دراز کر کے بارگاہ مولا میں گریہ وزاری کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے مولا تو کوئی سبیل پیدا کر دے. کائنات میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی تیری پاکی بیان کرنے والا نہیں ہے، صرف تیرا نام لینے والا تیرا موسیٰ ہے، تیرا نام لینے والا موسیٰ کا بھائی ہارون ہے میرے مالک. اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں اس وقت کوئی تیری پاکی بیان کرنے والا نہیں ہے، کوئی تیری بڑائی بیان کرنے والا نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جس جنگل میں بیٹھ کر موسیٰ کلیم یہ جملے دہرا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس جنگل میں جتنے حشرات الارض ہیں، جتنے چرند و پرند ہیں، جتنی چونٹیاں ہیں، درخت میں جتنے پتے ہیں، تمام پتوں نے اللہ کا ذکر بلند کرنا شروع کر دیا ہے. تمام چونٹیوں نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا ہے. حشرات الارض نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا ہے. جب موسیٰ کلیم اللہ نے آنکھ کھولی، منظر دیکھا، سجدے میں گر گئے، کہا میرے مالک ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تیرا نام لینے والا صرف موسیٰ اور ہارون ہے، لیکن اب پتا چلا کہ کائنات میں جتنی شے ہے میرے مالک سب تیری ہی پاکی بیان کرنے والی ہے، سب تیرے ہی نام لینے والی. سبحان اللہ، سبحان تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی یہ توفیق ہے کہ ہم بندوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور بالخصوص جب مجلسوں میں آیا کریں، روضہ مصطفیٰ کے جانب لو لگا کر کبھی مصطفیٰ کونین پہ درود پڑھا کریں، کبھی رب کی پاکی بیان کیا کریں. یاد رکھنا مسلمانوں، جو اسے چھوٹا عمل سمجھتا سمجھنے دیجئے، اس لیے کہ ہم اپنی نمازوں پہ ناز کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی زکوٰۃ پہ ناز کرنے والے نہیں ہیں، صدقات پہ ناز کرنے والے نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت پہ ناز کرنے والے نہیں ہیں، خانہ خدا میں جا کر عبادت کر کے ناز کرنے والے نہیں ہیں. ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو سیاہ کار ہیں. ہماری عبادتیں اس قابل کہاں ہیں کہ اپنی عبادتوں پہ ہم ناز کریں؟ ہماری ریاستیں اس قابل کہاں ہیں کہ اپنی ریاستوں پہ ہم ناز کریں؟ ہمارا حج اس قابل کہاں ہے کہ ہم اپنے حج پہ ناز کریں؟ ہماری زیارتوں کے نور اس طرح سے کہاں ہیں کہ اس پہ ہم ناز کریں؟ ارے ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ صحابہ، وہ
صحابہ جو اپنی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کرتے تھے، وہ صحابہ جو مصطفیٰ کونین کی بارگاہ میں آ کے کہا کرتے تھے فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، ہم جان دینے کو تیار ہیں یا رسول اللہ، اسلام کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں یا رسول اللہ۔ وہ صحابہ جن کی عبادتوں کا جواب نہیں، جن کی نمازیں کچھ ایسی ہوتی تھی کہ راتیں گزر جاتی تھی، سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا، دن ایسا گزرتا تھا کہ پورا دن اناج کا کوئی لقمہ نہیں لیتے تھے، رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتے تھے، ایسی عبادت کرنے والے وہ صحابہ جن کی عبادتوں کا جواب نہیں، جن کی ریاضتوں کا جواب نہیں، جن کے کعبے کا حج کا جواب نہیں، جن کے قرآن کی تلاوت کا جواب نہیں، جن کے عظمتوں کا جواب نہیں، جن کی رفعتوں کا جواب نہیں، وہ صحابہ جن کی عبادتوں کا جواب نہیں، وہ بھی جب عالم تصور میں مصطفیٰ کونین کی زیارت کرتے تو وہ اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں کرتے، اپنے جو خطا نہیں وہ در حقیقت خطا نہیں اس پہ نادم ہو کے وہ صحابہ بزبان حال یہی کہتے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے بس محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبادت کو آپ کمزور نہ سمجھیں، آپ آئے ہو یہاں دل لگا کر بیٹھ جاؤ، مصطفیٰ کونین کا قصیدہ پڑھ لو، نبی کونین پہ کبھی درود پڑھ لو، کبھی رب کی پاکی بیان کر لو، یہ خیال میں نہ رکھنا کہ میرے مصطفیٰ کریم نہ دیکھ رہے ہیں، حدیث پاک ہے ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا ومغاربہا، نبی فرماتے اللہ نے میرے لیے زمین کو سمٹ دی تو میں نے مشرق و مغرب کا تمام حصہ دیکھ لیا۔ نبی کیا فرماتے اللہ نے میرے لیے زمین کو سمٹ دی تو میں نے مشرق و مغرب کا تمام حصہ دیکھ لیا۔ اے سری پور کے مسلمانوں، مجلس رسول میں آپ آئے ہو، یہ گمان نہ کرنا کہ مصطفیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں، کائنات میں کون غلام کہاں کس حال میں ہے میرے نبی مدینے سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سب جواب دیجئے یا رسول اللہ زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی ادا پسند آئے اس انداز میں آ کے بیٹھو، گھر میں رئیس ہو رہو، گھر میں امیر ہو رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی کی مجلس میں جب آؤ تو نبی کے در کے بھکاری بن کے آؤ، اللہ کے حبیب کے جانب لو لگا کر کہو، مانگتے رہو جو چیز چاہے، جو جی چاہے مصطفیٰ کونین پہ درود پڑھ پڑھ کے مانگتے رہو، اس لیے کہ وہ کوئی ودھائک کی حویلی ہوگی، وہ کوئی بڑا آدمی کی چوکھٹ ہوگی جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس پلٹ کر گیا ہوگا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کا در اس عظمت اور ان خوبیوں کے حامل ہے کہ جب جب میرے مصطفیٰ سے کسی نے مانگا ہے میرے نبی نے تو مانگنے سے سوا عطا فرمایا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ بہت اچھا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم کے جانب لو لگا کر ذرا مانگ کے تو دیکھ، ادھر مانگو گے جب تک دنیا میں رہو گے میرے مصطفیٰ اتنا نواز دیں گے، خوشحال رہو گے۔ دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر ان اداؤں کو میرے مصطفیٰ نے پسند فرما لیا، اہل اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب، ان اداؤں کو میرے مصطفیٰ نے اگر پسند فرما لیا، یاد رکھنا میرے ملت کے نوجوانوں، قیامت والا دن ہوگا جب بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگیں گے، ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی، بیٹی اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گی۔ کہیں اس پرفتن وقت میں ہم سے یہ کچھ طلب نہ کر لے، ہم سے یہ کچھ مانگ نہ لے، ہر کوئی پریشان حال نظر آئے گا، اپنی ہی پسینے میں کوئی ٹکنوں تک ڈوبے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک ڈوبے ہوں گے، کوئی ناف تک ڈوبے ہوں گے، کوئی سینے تک ڈوبے ہوں گے، کوئی پیشانی تک ڈوبے ہوں گے، کوئی کسی کا یار نہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کا کام آنے والا نہ ہوگا۔ ایسی بھیانک گھڑی
گھڑی میں جب کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، ایک ذات گرامی ہوگی جس کے سر پہ شفاعت کبریٰ کا تاج پہنایا جائے گا، وہ آمینہ کے لال کی ذات ہوگی، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوگی، وہ اللہ کے حبیب کی ذات ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا تاج پہنے جب میدان محشر میں تشریف لائیں گے، محشر کا ماحول بدل جائے گا، سارے لوگ امید بھری نگاہ سے آمینہ کے لال کے جانب دیکھیں گے، عبداللہ کے لخت جگر کے جانب دیکھیں گے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر مجلسوں میں خلوص سے بیٹھنا، نبی پر درود پڑھنا، بزرگوں کا تذکرہ کرنا میرے نبی نے پسند فرما لیا تو قیامت والا دن ہوگا، اس پرفتن گھڑی میں میرے مصطفیٰ کریم اپنے چادر تطہیر میں چھپا لیں گے، اپنے دامن کرم میں چھپا لیں گے، اپنے دامن میں جگہ دے دیں گے۔ اور یاد رکھنا، جسے نبی کے دامن کرم میں جگہ مل جائے، جسے مصطفیٰ کی چادر تطہیر میں جگہ مل جائے، وہ چھپنے والا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ سیاہکار کیوں نہ ہو، وہ بدکار کیوں نہ ہو، جسے نبی اپنی چادر میں چھپا لے اسے کوئی نکالنے والا نہ ہوگا۔ جس کے جانب دیکھ کر بریلی والے بول پڑے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی لبیک، سبحان اللہ، کیا بات، لبیک، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان عشق اللہ۔ عشق محبت کا نعرہ لگا رہے ہیں، بستی بستی قریہ قریہ، کیا جواب دیتے؟ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ ہے کون تاج الشریعہ؟ ہے کون سرکار تاج الشریعہ؟ اعلیٰ حضرت کے علم کے وارث ہیں سرکار تاج الشریعہ، مفتی اعظم کے جانشین ہیں تاج الشریعہ۔ تاج الشریعہ کون ہے؟ اسے سمجھنا چاہتے تو لہک کے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیں یا رسول اللہ، زور سے کہہ لیں یا رسول اللہ۔ دیکھ تو سرکار تاج الشریعہ ہیں کون؟ محدث اعظم ہند کے بیٹے ہیں سرکار تاج الشریعہ۔ سرکار تاج الشریعہ وہ ہیں جن پہ سب سے زیادہ مفتی اعظم بھروسہ کرتے ہیں۔ اور مفتی اعظم کون ہے؟ مفتی اعظم کوئی عام مفتی نہیں، زمانے کے مفتیان کرام کے جہاں پہ جا کے قلم رکتے وہیں پہ مفتی اعظم کا قلم اٹھتا ہے، وہیں سے مفتی اعظم کا قلم اٹھتا ہے۔ سارے لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آنے والے بھی یہی کام کریں گے جو ابھی ہم کر رہے ہیں، سنائیں گے وہ بھی، توجہ کے ساتھ سنیے، سبحان اللہ، اطمینان سے آ کے بیٹھنے دیجیے۔ کچھ دیر تک میری اور تقریر ہوگی، انشاءاللہ میں کچھ اہم باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان ماہر وید و قرآن، خطیب چہار زبان، حضرت مولانا اختر رضا چترویدی تشریف لا چکے ہیں۔ کئی زبان میں ان سے آپ سنیں گے، لیکن میں جو سنا رہا ہوں وہ پہلے سنیں۔ یہ دیکھیے، شاعر اہل سنت، اچھوتے لب و لہجے میں نبی کی نعت پڑھنے والے جناب حبیب اللہ نوری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی بہت مصروف ہیں اس وقت۔ اس مصروفیت کی گھڑی میں آپ تک یہ پہنچے ہیں، شکر گزار رہنا چاہیے علماء کو اور آپ کو۔ یہ دیکھیے مدھو پور کا ایک چمکتا ہوا ستارہ جن کی آواز کی دھمک پورے ہندوستان کے لوگ محسوس کر رہے ہیں، حضرت ساون مدھو پوری کے پیکر میں موجود ہیں۔ علماء اہل سنت سے خصوصی توجہ کا طالب، ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ کون ہے؟ مفتی اعظم جن پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ مفتی اعظم کے بھروسے کا نام ہے تاج الشریعہ۔ اب مفتی اعظم جیسے محتاط
شخصیت جن پہ بھروسہ کرتے ہوں وہ شخصیت کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی۔ مفتی اعظم کوئی عام مفتی نہیں، زمانے کے مفتیان کرام کا جہاں پہ جا کے قلم رکتا وہیں سے میرے مفتی اعظم کا قلم اٹھتا ہے، وہیں سے میرے مفتی اعظم کا قلم اٹھتا ہے۔ مفتی اعظم کوئی عام مفتی نہیں، اس لیے کہ کوئی عام مفتی ہو تو وہ حکومتوں اور بڑے بڑے لوگوں کے دباؤ میں آ کے فتویٰ بدل دیا کرتے ہیں، لیکن ہندوستان کی دھرتی شاہد ہے، بریلی کا محلہ سوداگران آج بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ جب مفتی اعظم ہند نے نسبندی کا جب واویلا مچا تھا، جب میرے مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا تھا حرام حرام اشد حرام، کون نہیں آیا تھا؟ اس وقت کا راشٹرپتی بھی آیا تھا، بریلی کا ڈی ایم بھی آیا۔ جب بریلی کے ڈی ایم سے پوچھا گیا مولانا کو آپ سمجھانے گئے تھے کہ فتویٰ واپس لے لو، ذرا بتا تو آپ نے مولانا کو کیسا پایا؟ بریلی کے ڈی ایم نے کہا تھا میں بریلی کا ڈی ایم تو ضرور ہوں، لیکن ڈی ایم ہونے کے باوجود مولانا کی آنکھ سے آنکھ نہ ملا پایا، مولانا کی آنکھ سے آنکھ نہ ملا پایا۔ تو معلوم ہوا پورے ملک کا پریشر تھا، بڑے بڑے لوگ بک چکے تھے، لیکن مفتی اعظم اپنے فتویٰ پہ ٹکے ہوئے تھے۔ راشٹرپتی بھی آ گیا، ڈی ایم بھی آ گیا، زمانے کے سرمایہ دار بھی آ گئے، بڑے بڑے لوگ بھی آ گئے۔ مفتی اعظم نے کہا تھا، مفتی اعظم نے کہا تھا جتنا چاہو پریشر ڈال لو، جتنا چاہو دباؤ ڈال لو۔ مفتی اعظم نے کہا تھا جتنا چاہو دباؤ ڈال لو، یہ مصطفیٰ رضا ہے، مصطفیٰ رضا جو نبی کی شریعت میں بدلاؤ نہیں چاہتا ہے، مصطفیٰ کی شریعت میں بدلاؤ نہیں چاہتا ہے۔ مفتی اعظم کے تیور نے جواب دیا تھا اگر تم اوقات دکھانا چاہتے ہو تو ہم بھی تجھے اوقات دکھانا چاہتے ہیں۔ ارے فتویٰ تو نہیں بدلے گا، ضرورت پڑے گی تو حکومت بدل دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مفتی اعظم عالم اسلام۔ مفتی اعظم وہ ہے کہ نبی کی شریعت تو نہیں بدلے گی، ضرورت پڑے گی تو حکومت بدل دی جائے گی۔ اس شخصیت کا نام مفتی اعظم، اور مفتی اعظم جن پہ بھروسہ کرے وہ ہے تاج الشریعہ۔ مفتی اعظم جن پہ بھروسہ کرے تو وہ ہے تاج الشریعہ۔ اب تاج الشریعہ کی شخصیت دیکھیے، تاج الشریعہ نے زندگی میں جو فتویٰ دیا واپس نہ لیا، زندگی میں جو فتویٰ دیا واپس نہ لیا، اور اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا، اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا۔ جامع ازہر میں جا کے جب کوئی پڑھتا اور سند یافتہ ہو کے گھر پہنچتا تو سارے لوگ ڈھول پیٹتے، سارے لوگ ایک دوسرے سے چرچا کرتے کہ فلاں جامع ازہر سے پڑھ کے آیا ازہری صاحب، ازہری صاحب ہے۔ تو جو جامع ازہر سے جا کے پڑھ کے آئے ازہری بنے، لیکن تاج الشریعہ وہ ہیں آج زمانے کے لوگ جو جامع ازہر میں پڑھ لیتے وہ فخر کرتے کہ ہم نے ازہر میں پڑھا ہے، لیکن سرکار تاج الشریعہ وہ ہیں جو فخر نہیں کرتے کہ ہم نے ازہر میں پڑھا ہے۔ جامع ازہر خود فخر کرتا ہے کہ تاج الشریعہ میرے ادارے میں پڑھے۔ سرکار تاج الشریعہ کو فخر ازہر کہا جاتا ہے، سرکار تاج الشریعہ کو فخر ازہر کہا جاتا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، سرکار تاج الشریعہ کو فخر ازہر کہا جاتا ہے۔ اور ذرا اور توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تو آپ کو کچھ اور اہم باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے کہہ لیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ کے یہاں سے کوئی حج میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ بولیے نا، حج میں جاتے ہیں نا۔ طریقہ یہی ہوتا کہ جب کوئی حج میں جا رہا ہوتا اعتراف کے لوگ آتے ملنے کے لیے،
کبھی دستبوسی کرتے ہیں، کبھی ان کی آنکھوں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی سینہ سے سینہ لگاتے ہیں، کبھی دستبوسی کرتے ہیں، کبھی قریب جا کے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان کی آنکھوں کو دیکھتے رہتے، کبھی پیشانیوں کو دیکھتے رہتے، کبھی ان کے قدم کو دیکھتے، یہ سوچتے رہتے اس زمین پر یہ کل ہو کے قدم رکھنے والے ہیں جن کے بارے اعلیٰ حضرت فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ تمام لوگ آئے رہتے ظاہر کی حیثیت سے، حاجی کو جب ودا کرتے ہیں نم آنکھوں سے ودا کرتے اور کہتے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے میرا سلام عرض کیجئے گا، کبھی کہتے طواف کعبہ کے وقت ہمیں یاد رکھیے گا، کبھی کوئی کہتے غلاف کعبہ کو جب سینے سے لگائیے تو ہمیں یاد رکھیے گا، کبھی کوئی کہتے کہ مقام مستجاب میں جا کر ہمارے لیے دعا کیجئے گا۔ یہ مقام مستجاب کی جگہ کا نام ہے، خانہ کعبہ میں ایک جگہ ہے رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان جسے مقام مستجاب کہا جاتا ہے۔ کتابوں میں جو ہم نے پڑھا اس سے یہی پتا چلا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن مقام مستجاب میں کھڑے ہو کر دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعا پہ آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے موجود رہتے ہیں۔ لوگ آتے آ کے گزارش کرتے ہیں مقام مستجاب میں میرے لیے دعائیں کیجئے گا، کوئی آنکھوں کو دیکھتے یہ سوچتے ہیں ان کی آنکھیں کتنی مبارک ہیں، کل ہو کے مدینے کے گنبد مینار کی زیارت کرنے والے ہیں، کل ہو کے کعبۃ اللہ کے جلوہ سامانیہ کی زیارت کرنے والے ہیں، کل ہو کے حرم کی زمین کی زیارت کرنے والے ہیں۔ لوگ آتے بڑی عقیدتوں سے آ کے ملاقات کرتے ہیں، حاجی صاحب کو ودا کرتے ہیں، پھر جب حاجی صاحب مکہ المکرمہ پہنچتے کعبے پہ جب نظر پڑتی ہے الگ حالت ہوتی ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے، جی کرتا ہے کہ آ تو گیا ہوں، وہاں پہ جلال الہی بھی ہے۔ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں جمال مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، مدینہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہنے لگتا ہے، مدینے سے واپس پلٹ کر آنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ یعنی حاجی جو حج کرنے جاتا مدینہ جاتا ہے تو وہاں الگ ماحول ملتا ہے، خوشگوار ماحول ملتا ہے، مکہ جاتا وہاں خوشگوار ماحول ملتا ہے۔ جب مکہ المکرمہ میں ایام حج میں رہتا ہے کبھی رمی جمرات کرتا ہے، کبھی کعبے کا طواف کرتا ہے، کبھی غلاف کعبہ کو سینے سے لگاتا ہے، کبھی حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے، کبھی ارکان حج کرتا ہے، کبھی سعی کرتا ہے، کبھی سعی کرتا ہے۔ یعنی حجاج جاتے ہیں اہل اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب ارکان حج ادا کرتے، جب مکمل ارکان حج ادا کر لیتے پھر جب ملک میں واپس پلٹ کر آتے جن لوگوں نے ودا کیا تھا وہ بھی، جن لوگوں نے ودا نہیں کیا تھا ان تک خبر پہنچی وہ بھی انہیں حاجی صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، عزت کی کرسی ان کے لیے لگا دیتے ہیں کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ کعبے کا حاجی ہے، یہ کعبے کا حج کر چکا ہے، اہل اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب۔ تو معلوم ہوا کہ جو کعبے کا حج کرتا ہے، جو غلاف کعبہ کو سینے سے لگاتا ہے، دنیا اسے حاجی کہتی ہے، لیکن باطلوں کی حکومت ہونے کے باوجود ہند کے زمین سے جسے غسل کعبہ کے لیے بلایا جاتا ہے دنیا اسی کو تاج الشریعہ۔ ارے زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، مہمان کعبہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علامہ صدام حسین جان، وہ ہے تاج الشریعہ۔ ایسی مفتی اعظم کے بھروسے کا نام تاج الشریعہ نہیں ہے، جس ادارے میں پڑھے وہ ادارہ ناز کرے۔ باطلوں کی حکومت ہونے کے باوجود غسل کعبہ کے لیے ازہر ہند کو بلایا جائے، غسل کعبہ کے لیے فخر ازہر کو بلایا جائے، تاج الشریعہ کو بلایا جائے، اس ذات بابرکات کا نام تاج الشریعہ ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی قد افلح من تزکا، جس کا معنی کیا ہے؟ مراد کو وہ پہنچا جس نے دل پاک کیا، کامیاب وہ ہوا جس نے دل صاف کیا۔ آپ اپنے ماتھوں کے نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے کائنات میں ڈھیر سارے اولیاء کرام ہیں، اور جہاں جہاں اولیاء ہیں ان علاقوں کے لوگ انہی کو پورے ملک کے لوگ یاد کیا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں
جو چلے جاتے تو کچھ دنوں تک گھر والے یاد رکھتے پھر بھلا دیتے ہیں، لیکن اسی دنیا میں کچھ ایسے اللہ والے ہیں کہ جب تک رہتے تب تک تو ان کی پرشش ہوتی ہی ہے، جانے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ والے ہوتے وہ اپنے دلوں کو پاک کر لیا کرتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیا کرتے ہیں، اور مراد کو وہی پہنچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس نے اپنے دل کو پاک کیا ہے، جس نے اپنے دل کو صاف کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے دل کو صاف کیسے کیا جاتا ہے، دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہم نے اولیاء کرام کے کرامات تو خوب سنے ہیں، ہم نے خواجہ معین الدین کی کرامات خوب سنے ہیں۔ اب بات معین الدین کی آ گئی تو پہلے میں معین الدین کی بات کر لوں۔ اہل اسٹیج سے خصوصی توجہ کا طالب، علماء کی زبانی آپ سن چکے ہوں گے کہ میرے معین الدین کوئی عام نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین وہ ہیں جو آئے ہیں سنجر کی زمین سے، خود سے نہیں آئے ہیں میرے خواجہ، میرے مصطفیٰ نے میرے خواجہ کو بھیجا ہے۔ اور آئے کہاں ہیں؟ ہندوستان کے اس دھرتی پر آئے ہیں جو راجپوتوں کی دھرتی ہے، جو ہندوستان کے حکمرانوں کی دھرتی ہے، جو راج گھرانے کے لوگ جہاں بسا کرتے ہیں، اس راجستھان کے دھرتی پر میرے غریب نواز آئے ہیں۔ اور آئے ہیں تو کس حیثیت سے آئے ہیں؟ زمانے کے نظریے سے دیکھا جائے تو ایک فقیر کی حیثیت سے آئے ہیں، ایک حقیر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ جسم پہ پھٹا پرانا کپڑا ہے، سر پہ ایک امامہ ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ گرد اٹے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھیے غریب نواز آئے کیسے ہیں؟ غریب نواز اس طرح سے آئے ہیں کہ زمانے کے لوگ دیکھ رہے ہیں تو کوئی حقیر کہہ رہا ہے، کوئی فقیر کہہ رہا ہے، کوئی غریب الوطن کہہ رہا ہے، کوئی زمانے کا ستایا ہوا کہہ رہا ہے، کوئی پریشان حال کہہ رہا ہے۔ لیکن ان راجپوتوں کو کیا پتا تھا کہ یہ کوئی فقیر نہیں، فقیرانہ لباس میں تو ضرور ہے، لیکن یہ وہی ہے کہ قیامت تک جو بھی حکومت کرتا ہندوستان کے زمین پر بظاہر 5 سال 10 سال تک، لیکن یہ وہ آئے ہیں جو تو 5 سال کے لیے نہیں قیامت تک حکومت کرنے آئے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا۔ اب میرے غریب نواز کو دیکھ رہے ہیں لوگ سیریسلی نہیں لے رہے ہیں۔ پیسہ لے کے آتے تو شاید لوگ سیریسلی لیتے، پیسہ لے کے آتے، مال لے کے آتے، درہم و دینار لے کے آتے تو شاید پرشش کرتے۔ میرے غریب نواز اس زمانے میں آئے ہیں جب ہندوستان کے زمین پر شاید کہیں توحید پرست مل جاتا، شاید کہیں ایک خدا کا ماننے والا مل جاتا۔ ایسے پرفتن وقت میں جب ہندوستان کی زمین اسلام کے حوالے سے سازگار نہیں تھی، ایسے وقت میں میرے غریب نواز تشریف لائے ہیں۔ راجپوتوں کے دھرتی پر جب قدم رکھا ہے، کسی نے حقیر کہا، کسی نے فقیر کہا ہے۔ غریب نواز نے اپنا ڈیرا کسی محل میں آ کے نہیں ڈالا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، غریب نواز نے اپنا ڈیرا کہاں ڈالا؟ کبھی اونٹوں کو باندھنے کی جگہ پہ ڈالا ہے، کبھی انا ساگر کے کنارے آ کے ڈالا ہے۔ لوگوں نے تو یہی کہا تھا جہاں ہم اونٹ باندھتے وہاں یہ بیٹھتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں انا ساگر ہے وہاں یہ بیٹھتے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ وہی آئے ہیں جو اپنی نظروں سے پلا پلا کر اس کے مصطفیٰ کا جام ہندواسیوں کو اس لائق بنا دیں گے کہ 1-2 لوگ متاثر ہو کر نہیں، 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کسے معلوم تھا کہ یہ وہ عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ آئے ہیں جو کوئی جادوگر اپنی اوقات دکھانے کی کوشش کرے گا، یہ خود ان کا پیچھا نہیں کریں گے، ان جادوگروں کی اوقات بتانے کے لیے اپنی جوتی کو بھیج دیں گے، جوتی جا کے ان کی اوقات کو بتائیں گے۔ آپ علماء کی زبانی سنتے ہیں، یہ سارے غریب نواز کے کرامات ہیں کہ 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوزے میں انا ساگر کو بلا رہے ہیں، بڑے جادوگر کو اپنی جوتیوں سے اس کی اوقات بتا رہے ہیں۔ لیکن ذرا یہ بھی سنو، آج تک ہم نے اولیاء اللہ کی کرامات کو خوب سنی ہے، سننا بھی چاہیے، لیکن دیکھ تو ذرا غریب نواز ہندوستان کے زمین پر آئے ہیں، اپنی بات منوا رہے ہیں، ماننے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ آج کوئی کسی کی بات نہیں مانتا ہے،
بات ماننے سے پہلے ذات کو منوانا پڑتا ہے. انسان اپنی بات منوانا چاہے تو پہلے اپنی ذات کو منوانا پڑتا ہے. آج دنیا کا ایک دستور ہے, امریکہ اگر اپنی منواتا تو اپنی طاقت دکھا کر منواتا ہے, روس اگر اپنی منواتا تو اپنی طاقت دکھا کر منواتا ہے, چائنا اپنی منواتا تو اپنی طاقت دکھا کر منواتا ہے. ہمارا ملک عزیز ہندوستان اپنی منواتا کائنات سے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے منواتا ہے. غریب نواز خالی ہاتھ آئے ہیں, اسلحہ لے کے نہیں آئے ہیں. دستور تو یہی کہتا ہے. اس وقت لوگ مانتے ہیں جب اسلحہ کے ساتھ کوئی آیا ہو, جب فوجیوں کے ساتھ کوئی آیا ہو, جب لشکر کے ساتھ کوئی آیا ہو. خالی ہاتھ ہیں غریب نواز, دو چند لوگ ساتھ ہیں, نہ اسلحہ ہے نہ ساز و سامان ہے. آخر غریب نواز اپنی کیسے منوا رہے ہیں تو سنو, غریب نواز نے ساز و سامان سے اپنے آپ کو نہیں منوایا ہے, غریب نواز نے اپنے کیریکٹر سے اپنے آپ کو منوایا ہے. جب زمانے کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب غریب نواز اتنا صاف ستھرا ہے, جب اجمیر والے اتنے اچھے ہیں, تو اجمیر والے جس نبی کا کلمہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں وہ مدینے والے محمد عربی کتنے اچھے ہوں گے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عکس محبت, عکس محبت, عکس محبت. تو غریب نواز نے اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو متاثر کیا, لوگ متاثر ہوئے. کیسے متاثر کیا؟ اگر وقت ہو تو 2-4 منٹ آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیں یا رسول اللہ, یا غریب نواز, یا غریب نواز. توجہ کا طالب, آج آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا ہے اگر اس واقعے کو آپ نے سن لیا. غریب نواز وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کیا, مراد کو پہنچے. کیسے؟ پھر کام کیسے کیا ہندوستان کی زمین پر, راجپوتوں کی زمین پر جب غریب نواز آئے لوگوں نے سیریسلی نہ لیا. میرے غریب نواز نے اپنا پڑاؤ کبھی اونٹوں کے باندھنے کی جگہ پہ, کبھی انا ساگر کے کنارے لیا. جب انا ساگر کے کنارے دو چند لوگوں کے ساتھ میرے غریب نواز کچھ وقت گزار رہے تھے, اپنے ساتھیوں سے میرے غریب نواز نے اچانک کہا ہمارے یہاں آنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہمراہیوں نے کہا تھا حضور کیا معاملہ ہے؟ غریب نواز نے کہا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ان کا مذہب تو ہم نہیں جانتے, لیکن کچھ خواتین آتی ہیں, کچھ عورتیں آتی ہیں انا ساگر میں, مشکیزہ بھر بھر کے لے جاتی تاکہ ان کے بچے جو پیاسے ہیں اس پانی سے ان کے بچے اپنی پیاس بجھا سکے. ہم نے خواتین کو دیکھا, عورتوں کو دیکھا, مشکیزہ بھر بھر کے اپنے گھر لے جاتی. اسی اسنا میں کچھ درندے آتے ہیں, کچھ درندے آتے ہیں جو ان کی عزتوں کو اچھالتے ہیں, جو ان کی عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں, جو ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں. ہمیں اس فتنے کو روکنے کے لیے چاہے جس حد سے گزرنا پڑے ہم گزریں گے, جس حد سے گزرنا پڑے ہم گزریں گے. جب غریب نواز نے اپنے ہمراہیوں سے کہا, تمام ساتھی تیار ہو گئے, کہا حضور حکم ہو. کہا کل صبح سے ہم ان خواتین کے گھروں میں جائیں گے اور کہیں گے کل سے تمہارا جو کام ہے مشکیزہ بھر کے پانی لانا, تم اپنا کام چھوڑ دو, کل سے تیرا کام ہم کریں گے, کل سے تیرا کام ہم کریں گے. یہ نہیں جان رہے کہ یہ کس مذہب کے ہیں, یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ کس مذہب کے ہو. عزتوں کی حفاظت کے لیے میرے غریب نواز اٹھے ہیں اور کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام دیے ہیں کہ وہ کوئی اور ہوگا جو کسی کی عزت کو لوٹتا ہوگا, کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہوگا. ہم نبی پاک کے غلام ہیں اور جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ کسی کی امانت کی خیانت نہیں, امانتوں کی حفاظت کرتا ہے. غریب نواز یہ پیغام دے رہا, توجہ کے ساتھ سنیے. اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, میرے غریب نواز گئے ہیں تمام خواتین کو منع کرنے کہ اب تمہیں مشکیزہ بھر بھر کے پانی لانے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم یہ کام کر دیں گے. وقت کے سلطان ہیں غریب نواز, قیامت تک حکومت کرنے والے ہیں غریب نواز, عطائے رسول ہیں غریب نواز. رسول اللہ نے جنہیں ہند کے زمین پہ بھیجا وہ ہیں میرے غریب نواز. وقت کے شہنشاہ ہونے کے باوجود, سردار اولیاء ہونے کے باوجود مشکیزہ اٹھا کر اپنے کاندھے میں لاد کر ایک خاتون کے یہاں پانی لے جا رہے, گھر گھر تک پانی پہنچانے لگے.
جب ایک زمانہ گزر گیا تب وہاں کے خواتین نے اپنے مردوں کو بلا کر کہا تھا میرے شوہر انعامدار آپ ہمارے حاکم تو ضرور ہو لیکن اب ہم یہاں کے راجہ کی بولی نہیں وہ انا ساگر کے کنارے جو خواجہ ہے نا اس کی بولی اب ہم بولیں اس کی بولی اب ہم بولیں گے۔ تمام شوہروں نے اپنے اپنے خواتین سے سوال کیا وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے بتایا کہ برسوں میں جو کام یہاں کا راجہ نہ کر پایا چند مدتوں میں چند دنوں میں کم مدتوں میں وہ کام انا ساگر کے بغل میں رہ کر خواجہ نے کر دکھایا ہے۔ اب تمام لوگ آئے ہیں قریب جیسے ہی آئے میرے غریب نواز سے متاثر ہوئے ہیں ان کے کردار کو دیکھے ہیں تاریخ یہی بتاتی ہے کہ تمام لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے داخل اسلام ہوئے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں معلوم کیا ہوا پتہ کیا چلا کہ ہندوستان کے زمین پر صرف خواجہ کی کرامتوں سے اسلام نہیں پھیلا ہے ہندوستان کی زمین پر میرے خواجہ کی محنتوں سے اسلام پھیلا ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اسلام آج بھی